ہاتھ نہیں آتا، خاص اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی غیر سنجیدگی کے اندر بڑے پکے ہیں۔ جس طرح ہماری عام روٹین ہے اسی طرح ہم نے اس رمضان میں اپنی روٹین رکھی ہوئی ہے، جبکہ اللہ نے تو تبدیلی کی کہ دوزخ کے دروازے بند کیے، جنت کے دروازے کھولے، شیاطین کو جھگڑا، نیکیوں کے درجے کو بڑھا دیا، اور ایسی عبادت عطا فرما دی کہ جس کا اجر سوائے اللہ کے نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چینجنگ کی اس مہینے میں، تو ہمیں بھی کچھ تبدیلی کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ جو لمحے باقی ہیں ان میں آپ بیدار بھی ہو لیں، اللہ کو منا لیں، تو ایک دل سے کی ہوئی دعا وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتی ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اسے آپ مکمل کریں، ایک بار تو ضرور قرآن مجید پڑھیں۔ خواتین سے گزارش ہے، ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ کی فضیلت میں نے بیان کی ہے 2-3 منٹ میں، تو اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں تاکہ رستہ ہموار رہے خواتین کے آنے کا مسجدوں میں۔ انتظامیہ پریشان ہو کے تو پابندی لگانے کی طرف نہ جائے کہ ان کو اگلے سال آنے نہیں دینا، تو اپنے لیے مسئلہ خراب نہ کریں، اپنے لیے ایسے ایک نظم کا مظاہرہ کریں کہ لوگ یہ کہیں کہ خواتین کے لیے اور جگہ لے کے مسجد میں توسیع کرنی چاہیے۔ اسلامی ماں بہنوں کو یہ میں پیغام دے رہا ہوں، اوپر سے یہ آ رہی ہے پیغام کے شور کی وجہ سے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں کتنی بری بات ہے کہ آپ کے شور کی وجہ سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے والی خواتین محروم ہو جائیں، تو اس محرومی کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے دوران انتہائی سنجیدہ ہو جائے، انتہائی خاموشی کے ساتھ گفتگو سنیں، اور اللہ سے یہ دعا مانگ کے گفتگو سننی شروع کریں کہ اللہ اس گفتگو کو ہمارے دل میں بھی اتار اور ہمیں عمل کی توفیق بھی دے۔ یہ مجلس ہوتی ہے دین کی، یہ حدیث کی مجلس ہوتی ہے، یہ قرآن کی باتوں کی مجلس ہوتی ہے۔ اس طرح کی مجالس محدثین کے زمانے میں لگتی تھیں، ان مجلسوں میں بیٹھنے والے وقت کے امام بن جاتے تھے۔ کیوں؟ وہ محدثین کی باتوں کو غور سے سنتے تھے۔ انسان 8-10 سال کسی شیخ کے پیچھے جمعہ پڑھ لے تو آدھا عالم اللہ اسے بناتے تھے۔ دروس بھی بندہ غور سے سنے، جمعے بھی بندہ غور سے سنے، تو دین کا ایک پورا انسان کے پاس لٹریچر جمع ہو جاتا ہے، انسان دوسروں کی رہنمائی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور اگر علماء سے سنی بات کے ذریعے سے انسان کسی ایک بندے کی بھی رہنمائی کرنے کے قابل ہو جائے تو اس کے لیے دنیا کی دولت سے ہی افضل عمل ہے عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دعوت، لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا۔ تو میں گفتگو کے لیے دعوت دوں گا فضیلت الاستاذ محترم جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب سے، جو سینئر مدرس ہیں جامعہ سلفیہ کے اور خطیب بھی ہیں آپ، اور مسجد نبوی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تدریس کے شرف پہ فائز رکھا۔ آپ وہاں سے ہی خرید ہیں، وہاں سے ہی آپ نے دکتورا کیا ہے، ہمارے شیخ ہیں، استاد ہیں۔ میں استاذ گرامی سے گزارش کروں گا، یہ جو انتظامی بھائی ہیں انہوں نے تو انتظام کرنا ہے، تو اس لیے ان کا اٹھنا ہلنا جلنا یہ معیوب نہیں ہے، چونکہ انہوں نے آپ کے لیے انتظام کرنا، سب کچھ دیکھنا ہے۔ جو دوسرے بھائی ہیں وہ نہ اٹھیں، وہ محبت کے ساتھ بیٹھیں، قریب ہو جائیں، چونکہ پیچھے ساتھی آئیں گے تو حضرت ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے دوران یہ پیغام دینا اچھا بھی لگے گا۔ پیچھے چونکہ فیل ہو گیا تو بھائی ابھی آئیں گے اور بھی بس کا پڑھ کے دعا مانگ کے ساتھی تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے آنے والے ساتھیوں کو جگہ مل جائے۔ شاباش، بہت اچھی بات ہے، یہ درمیانہ ہلکا تھوڑا سا حرکت کر چکا ہے ماشاءاللہ، پیچھے والے ساتھی وہیں بیٹھے ہوئے، اصل تو مسئلہ پچھلے ساتھیوں کے ہلنے سے حل ہوگا۔ تو حافظ سمیع صاحب جو ہمارے حاجی سعید صاحب کے فرزند ارجمند ہیں اور حافظ عامر صاحب ہیں، ان دونوں نے یہاں نوجوانوں نے قرآن سنایا ہے۔ اللہ ان دونوں نوجوانوں کی نوجوانیوں میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے کہ یہ اپنا 2 سالے سنایا کریں اور دونوں اپنا قرآن مکمل کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قیام کے اندر قرآن سنیں۔ پہلے 5-6 روزے رونق ہوتی ہے اور درمیان والے 10 روزے ایسے ہوتا ہے کہ وہ قاری صاحب سمجھتے کہ یہ روٹین کے بندے، تو یہ قیام کی تعداد بڑھانی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مقام مال امامی، جس بندے نے امام کے ساتھ قیام کیا اس کے شرف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ان کا پڑھنا ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کی نسل کے لیے اللہ تو آخرت بنائے۔ اور یہ جو مسجد ہے ہمارے حاجی یوسف صاحب کے بزرگ تھے، بڑی محبت فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے،
یہ بھی دعا مانگنی ہے کہ اللہ اس طرح کے نیکی کے کام ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو چلو کوئی نہ کوئی ہمارا بھی صدقہ جاریہ ہو، کوئی ادارہ قائم کر جائیں، کسی ادارے کے اندر کوئی کسی پروجیکٹ کے ساتھ کسی بلاغ کا اضافہ کر جائیں، کوئی لائبریری کے کسی خانے پورشن کا اضافہ کر جائیں، کوئی طلبہ کا خرچہ اٹھا لے سال کا جی جامعہ سلفیہ کے اندر طلبہ حقدار پڑھتے ہیں تو ایک طالب علم کو بھی آپ نے پڑھا دیا تو جب تک وہ دین کا پیغام دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرماتے رہے گا۔ جب تک وہ لوگوں کو پھر جو لوگ اس سے سنیں گے وہ آگے پہنچائیں گے، تو یہ نیکیوں کا جو سلسلہ ہے اس میں شامل ہونے کی کوشش کرنی۔ خاص طور پہ یہ بات جو انہوں نے ارشاد فرمائی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو کافر ہی اچھے ہیں کیونکہ وہ بے ایمانی نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، تو پھر وہ جب دوزخ میں ہوں گے تو ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان والا شخص بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا، تو وہ خواہش کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کہ کاش وہ گئے گزرے ہی مسلمان ہوتے تو آج ان کا مسلمان ہونا ان کے کام آتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب مدت لمبی ہوتی ہے نا کسی چیز کی تو دل انسان اس کے بارے قساوت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فقال علیہم الامد فقست قلوبہم، تو ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، خود بھی مسلمان ہیں، بچے بھی مسلمان ہیں، تو یہ چیز بھی ہمیں بعض دفعہ اسلام سے بیزار کر دیتی ہے۔ ملحدین یونیورسٹیوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، رب کے انکاریوں کی، اللہ کی ذات کے انکار کرنے والوں کی، وہ سارے خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس فرضی کہانیوں کے علاوہ، فرضی اعتراضات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ جی مسلمان بے ایمانی کرتے ہیں۔ کیا بے ایمانی کر لے گا مسلمان بیچارہ؟ دودھ میں پانی ڈال لے گا، مرچ کے اندر ملاوٹ کر لے گا، یہی بے ایمانی ہے نا۔ لیکن یورپ کتنی بڑی بے ایمانی کرتا ہے کہ چند ماہ پہلے سونے کا ریٹ 90,000 روپے تولہ تھا، لوگ رات کو سوئے، 3-4 دنوں کے بعد 2 لاکھ کا تولہ ہو گیا۔ بندے کے گھر کے اندر جس کے 4 لاکھ بڑا ہوا تھا وہ 4 لاکھ 2 لاکھ رہ گیا۔ پورے پاکستان کی جیبوں پہ انٹرنیشنل ڈاکہ مارا، لیکن پھر بھی وہ بڑے جناب میری منظم لوگ ہیں، یورپ بڑی ترقی کر رہا ہے، بڑے ایماندار لوگ ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کسی بندے کو ایمان سے محرومی ہو جائے، اللہ کی ذات معاف فرمائے۔ میرے عزیز میرے بھائی، یہ علماء مشائخ کا نصیحت فرمانا، ہماری نسلوں کا دین کو سننا اور آگے پہنچانا۔ اور یہ بات بھی سنیں، دین کے پروگرام جب شروع کرتے ہیں جلدی نہیں ڈالنی چاہیے، قسمت سے اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، اور 24 گھنٹے کی تیزی یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ دین کی مجلس میں اطمینان سے بیٹھنا چاہیے، علماء کی گفتگو کو سن کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ کرے یہ اور نصیحت فرما دیں۔ یہ آپ خوش قسمت ہیں فیصل آباد میں جو رہنے والے ہیں، آپ کو بڑے مشائخ کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے، ورنہ یہ اساتذہ یہ مشائخ لمبے سفر نہیں کرتے۔ بہت سارے علاقوں والے کئی سال پہلے سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں ٹائم ملے تاکہ ہم بھی ان کی نصیحت سے فائدہ حاصل کریں اور ہماری عوام بھی ان سے فائدہ حاصل کرے۔ اور یہاں فیصل آباد میں الحمدللہ آئے روز دروس کا اہتمام ہوتا ہے اور ہمیں دین سننے کے زیادہ سے زیادہ مواقع ملتے رہتے ہیں۔ پہلے ایک خطاب ہوا، ان دونوں خطابوں کے درمیان ایک میں بڑی خوبصورت تلاوت کروانا چاہوں گا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ استاد القرآن محترم جناب قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب، آپ انٹرنیشنل قاری ہیں اور پاکستان میں جو ہمارے جتنے قرآن مجید پڑھنے والے ہیں ان تمام میں سے قاری سعید اللہ صاحب ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ اور میں جو کہ قاری صاحب کے ساتھ اکثر پروگراموں میں محفلوں میں جاتا ہوں، مجھے پتا ہے قاری صاحب کی ڈیمانڈ کا، قاری صاحب کے ساتھ جو لوگ رابطے میں ہیں اور کس طرح اصرار کرتے ہیں، وقت لیتے ہیں۔ آج وہ ہم اکٹھے تھے رات لاہور 2-3 پروگراموں میں، ابھی بھی ایک پروگرام سے آئے ہیں اور یہاں سے بھی انشاءاللہ ایک جگہ جانا ہے، تو قاری صاحب کی بڑی جامع تلاوت ہوگی، انتہائی توجہ سے سنیں تاکہ شیخ عبدالمنان راسخ صاحب حفظہ اللہ کی گفتگو سے پہلے ذرا قرآن کا رنگ چڑھے اور آپ کی سستی دور ہو، ذرا سبحان اللہ کی آواز ذرا لگائیں، پتہ چلے آپ جاگ رہے ہیں۔ یہاں تک یہ ستون تک آواز آئی ہے، پیچھے سے آواز نہیں آئی، ذرا پھر دوبارہ کہیے، پوری تسبیح پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ بھئی جاگ رہے ماشاءاللہ، آپ کھڑا کر کے بتائیں، تھک تو نہیں گئے؟ اونچی آواز سے
قاری صاحب کی تلاوت ذوق سے سنیں گے لوگ بھائی عتیق یہ تھکے نہیں ہیں، عتیق بھائی ہاں یہ تھکے نہیں ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ عتیق بھائی کی نوجوانی میں برکت دے کہ میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں۔ تو بہرحال میں تمام دوستوں کو یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے خیر کے پروگرام ہمیں بھی کرواتے رہنا چاہیے۔ عام روٹین کے جو دروس یہاں ہوتے ہیں مسجد زبیدہ میں ہفتہ وار، ان میں بھی آپ شریک ہوا کریں، اور 5 وقت کی نماز کا خوبصورت اہتمام ہے اس کی بھی پابندی کرنی ہے، اور حضرت ڈاکٹر صاحب کی جو باتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے، ان کا خلاصہ ذہن میں رکھنا ہے، اور چھوٹا سا ایک وعدہ کرو گے کہ انشاءاللہ ان میں سے کوئی بات آگے پہنچانے کی کوشش ضرور کرنی ہے، پہنچی آواز سے انشاءاللہ۔ تو رسول رحمت علیہ السلام کی یہ دعا حاصل کرنی ہے کہ اللہ جو میری بات کو سنتا، دل میں جگہ دیتا اور اسے آگے پہنچاتا ہے، اس کے چہرے کو روشن کر دے۔ تو پورے پار کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سننی ہے۔ میں پیشگی آپ کو یہ مژدہ سنا دیتا ہوں کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت حضرت شاہ جی کی سنیں گے تو آپ دل کے اندر عجب روحانیت محسوس کریں گے۔ قاری صاحب کو اللہ نے بڑے خوبصورت سوچ سے نوازا ہے، بڑے پائے کے قاری ہیں، اور ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ جامع مسجد زبیدہ ہماری اپنی مسجد ہے، یہاں میں انہیں اپنی مسجد ہونے کے باوجود بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ گفتگو کے لیے ہمارے آج کے آخری معزز مہمان ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب عبد المنان راسخ صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو مصنف بھی ہیں اور محقق بھی ہیں، اور اپنی گفتگو میں عوامی رنگ لیے ہوئے رہنمائی کرنے کے اسالیب سے واقف بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اردو اور پنجابی اور عربی ان زبانوں پہ عبور بھی نصیب فرمایا ہے، ان کی فقاہت بھی نصیب فرمائی ہے۔ آپ کے محاضرات اور آپ کے گفت و شنید یقیناً یہ درد لیے ہوئے ہوتی ہے کہ آنے والا جو آیا ہے یہ کچھ لے کر کے جائے، اور دینے والا جو آیا ہے وہ کچھ دے کر کے جائے۔ گفتگو کرنے والے کی گفتگو عوام کے سروں سے نہ گزرے بلکہ سینے سے ہو کر کے دل سے جا ٹکرائے، تو یہ تڑپ سننے والے کے دل میں بھی ہو، اور یہ سچائی اور اخلاص گفتگو اور مجلس میں بیٹھنے والے کے دل میں بھی ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے اسے خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں آتا ہے کہ وہ دین سیکھے، یا اس لیے آتا ہے کہ وہ دین سکھائے، تو یہ دونوں لوگ جب اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سچے دل سے سنانے اور سننے والوں کو بہت کچھ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک حج کا ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب سننے والا فکر لینے کے لیے آئے کہ میری کوئی فکر نکھرے، میری کوئی زندگی سنورے، میری فکر نکھرے، میری زندگی سنورے، اور مجھے کوئی رہنمائی ملے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنوں تو اس پہ عمل کروں۔ اس غرض سے بندہ آئے سننے کے لیے۔ چسکے مسکے والا یہ جو پروگرام ہے یہ اچھا نہیں ہے، اس سے ہمیں باہر آنا چاہیے۔ یہ چسکے مسکے والا یہ چکر ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ خطیبوں کی کثرت ہوگی، علماء کی کمی ہوگی، لیکن آپ نے جن دونوں مہمانوں کو سننا ہے وہ اہل علم بھی ہیں، اہل فکر بھی ہیں، اہل دانش بھی ہیں، اور اللہ نے انہیں گفتگو کے اسالیب سے شناسا بھی کیا ہے۔ محاورہ اور ڈائلاگ بڑا کلیئر ہے، تو یہ غرض اور یہ نظر لے کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ یہ گفتگو ہم نے رہنمائی کے لیے سننی ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، جس بھی کسی مجلس میں بیٹھنا ہے، دین کے پروگرام میں بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ آج کے اس حفلے اور پروگرام کی آخری گفتگو ہے، اس سے پہلے یہ بھی کہ تمام دوستوں کے لیے دعا مانگیں جو ہمارے اکٹھا ہونے کا انتظام کرتے ہیں، اپنے علماء کے لیے خیر مانگیں۔ یہ فتنے اور پروپیگنڈے کا دور چل رہا ہے، اپنے علماء کے بارے پروپیگنڈا نہ کریں، مدارس کے بارے پروپیگنڈا نہ کریں، اور دین کے پروگراموں اور دین کی حفلات کے بارے کوئی کسی سے ایسی بات نہ سنیں، نہ کریں، نہ کسی کو کرنے دیں۔ پہلے دین کی طرف کتنے لوگ آ رہے ہیں، دین کے اندر خیر کے پہلو، دینداروں کے اندر خیر کے پہلو تلاش کریں، اور خیر کے پہلو تلاش کر کے ان خیر کے پہلوؤں کو آگے بیان کریں۔ کمی کوتاہی انسانوں سے ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی اپیل کریں، اور خیر والے کے بارے یہ دعا مانگیں، اے اللہ اس کا عیب مجھ پہ ظاہر نہ کر کے کہیں میں اس کی خیر سے محروم ہو جاؤں۔ اپنے علماء کا اکرام کریں،
اپنے علماء کی قدر کریں، اپنے مشائخ کا احترام کریں، ان کے ساتھ تعلق ثواب نہ سمجھیں۔ ثواب کا مطلب ہوتا ہے تعلق رکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ رکھا تو گناہ نہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنا ذمہ داری ہے۔ ان کے ساتھ تعلق رہے گا تو ہماری نسلوں میں دین آئے گا۔ دنیا کا غریب انسان وہ ہے جو مر جائے اور اس کے گھر میں دین نہ ہو۔ محروم انسان، مسکین، عاجز انسان، لٹا پٹا انسان وہ ہے، کنگال انسان وہ ہے کہ جس کی نسل میں 70-75 پوتے دھوتے ہوں اور کسی ایک کو بھی دین نہ آتا۔ یہ ہے محروم انسان۔ گھروں میں بیٹھ کے کبھی بھی علماء کی بدخوئی نہیں کرتے، اس سے بچوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے دین کی نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ پھر دین کی طرف نہیں آئیں گے۔ جب دین کی طرف نہیں آئیں گے تو دین باقی نہیں رہے گا، جب دین باقی نہیں رہے گا تو اللہ کائنات کے نظام کو مٹا دے گا۔ اور یہ بات نوٹ کر لو، کائنات کا نظام اللہ کے دین کی وجہ سے باقی ہے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، جب تک اللہ کے دین کی آواز دینے والے داعی باقی رہیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ پوری دنیا پہ تباہی نہیں ٹوٹے گی جب تک دین کی بات موجود ہے۔ تو دین کی بات سے، دین کی دعوت کے باقی رہنے سے دنیا باقی رہتی ہے۔ تو ہم نے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ خیر باقی رہے اور لوگوں میں دین باقی رہے۔ دین کو مضبوط کرنا ہے، دین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، لوگوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے عدم استحکام کو اللہ استحکام کے اندر تبدیل کر دے گا۔ کرنسی میں استحکام آئے گا، تمہاری معیشت معاشرت کے اندر استحکام آئے گا۔ تو ہم نے انشاءاللہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اونچی آواز سے انشاءاللہ۔ مسجدیں بنانی بھی ہیں، چلانی بھی ہیں انشاءاللہ، آباد بھی کرنی ہے، اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اپنے پوتوں دوتوں میں سے ایک آدھ بچہ سال کے بعد اللہ اضافہ کرتے ہیں، 5 بیٹے ہیں پھر ان کی اولاد آئے سال میں اللہ اضافہ کرتے رہتے ہیں، تو ہم دین پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ خیر کا موقع ہے، قرآن مکمل ہوا ہے، اللہ سے دعا مانگو اللہ ہماری نسل میں تو تقوی کی امامت کرنے والے لوگ پیدا کر، متقین کے امام پیدا کر۔ تو گفتگو کے لیے تشریف رکھتے ہیں محترم جناب فضیلت الشیخ عبد المنان لاسق صاحب، اللہ تعالی حضرت کی جہود اور مساعی کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا سننا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ تعالی سب کی سیئات سے درگزر کرے اور حسنات کو قبول فرمائے، دارین کی اللہ سعادتیں نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی تمام تر رسوائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ گفتگو کے لیے تشریف فرما ہے محترم جناب عبد المنان لاسق صاحب، حافظہ اللہ تعالی۔